میری بیوی آمنہ بہت ہی اچھی تھی۔ محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، جینا بھی اسی نے سکھایا تھا مجھے۔ میری زندگی کو جنت بھی اسی نے بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں زندگی تھی میری۔ وہ تھی میری ارینج میرج، لیکن چند دنوں میں ہی اس نے میرے جان پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا کبھی نہ بولتی تھی۔ اپنے بازو پر لکھ رکھا تھا آمنہ کامران۔ وہ میری ہمسفر اس وقت بنی تھی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جاب، نہ اچھا گھر، نہ مستقبل۔ وہ ہم سفر بن کر آئی، مجھے بہت پیار دیا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، ہر چیز مجھے ایک آواز پر لا کر دیتی۔ میں چاہے رات کے کسی پہر میں گھر لوٹتا، اسے میں انتظار کرتے ہوئے پاتا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی، گھر آتا تو میرا حال پوچھتی، کھانا گرم کر کے لاتی، میرے پاس بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں مجھے کہا کرتی، پتہ ہے مجھے کتنی فکر لگی رہتی ہے، آپ مجھے فون کر کے بھی تو نہیں بتاتے ہیں۔ میں مسکرانے لگتا، اس کی طرف دیکھتا، مجھے محسوس ہو جاتا کہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں اسے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتا، وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی، اس کے چہرے کی ساری اداسیاں غائب ہو جاتی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوا کرتی تھی۔ سرخ آنکھوں سے مجھے کہتی، کامران جلدی کھانا کھائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں جانتا تھا اس پاگل کی عادت تھی میرے بازو پر سر رکھ کر سونا۔ میں کھانا کھاتا تو جلدی سے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھتی اور میرے پاس آ جاتی، میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ میں ٹی وی آن کرتا، اسے میرے بازو پر سر رکھتے ہی نیند آ جاتی۔ عجیب محبت تھی اس کی میری آغوش میں، اسے سکون ملتا تھا، شاید مجھے بھی۔ میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا۔ ہر صبح اس کی آواز مجھے جگاتی۔ وہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے آواز دیتی تھی، کامران دودھ لے آؤ جا کر، جلدی میں۔ کروٹیں بدلتا رہتا لیکن وہ مسلسل آوازیں دیتی رہتی۔ جب مجھے محسوس ہوتا کہ اب نہیں سونے دے گی، میں اٹھتا، بائک پکڑتا اور دودھ لینے چلا جاتا۔ دروازے پہ پہنچتا تو آواز دے کر کہتی، دہی بھی لے آنا۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا، میڈم مجھے پتہ ہے، ہر روز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی، آپ ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، اس لیے میں روز یاد دلاتی ہوں۔ میرے درد میں بھی وہ تڑپتی تھی، کہیں جو میں کمزور پڑ جاتا تو میری ہمت بن جاتی۔ مجھے ہر قدم پر تھام رکھا تھا اس نے۔ وہ بہت بھولی سی تھی، بالکل معصوم۔ میں کبھی کہہ دیتا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، وہ مجھ سے بات نہ کرتی، بنا کچھ کہے خاموشی سے مجھے کھانا بھی دیتی۔ میں کچھ بھی بولوں بنا بات کیے ہر بات مان لیتی تھی۔ میں سمجھ جاتا تھا کہ شادی والی بات پہ غصہ ہے، میں بھی جان بوجھ کر ستاتا اسے۔ وہ ہر رات کو میرے بازو پر سر رکھ کر سوتی، پہلے کچھ لمحے خاموش رہتی، پھر میری طرف دیکھتے میرے دل پہ ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی، میرے کان میں کہتی، میں نے کسی کو نہیں دینا اپنا کامران، کوئی دیکھے تو صحیح میرے کامران کی طرف، میں جان نہ نکالوں گی اس کی۔ میں اس کی محبت کے صدقے اتارتا، میں قربان جاؤں اس کی بے پناہ محبت پہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، میں اس کی آنکھوں صاف کر کے مسکرانے لگتا تو وہ ڈر جاتی تھی۔ جب میں کہیں اس سے دور ہونے کی بات کرتا تو وہ مجھے جیتنے کے لیے ہر حد پار کر دیتی تھی۔ جب ہم امیر ہو جائیں گے پھر عمرہ کرنے چلیں گے، میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی عمرہ کریں گے۔ ہر نماز میں میرے لیے دعا مانگتی، کبھی کبھی تو رونے لگتی تھی، اے اللہ میرے کامران کے تمام درد مجھے دے دے اور میری ساری خوشیاں کامران کو دے دو۔ میرا چھوٹا سا گھر اس نے جنت بنایا ہوا تھا۔ پھر میرے کاروبار میں اضافہ ہونے لگا، میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ہر کامیابی پر وہ اپنی سہیلی کو بلوا کر قرآن خوانی کرواتی تھی۔ میں اس کی دعاؤں سے ترقی کرنے لگا۔ پھر اچانک میں اس سے بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میرے بہت قریب آ گئی۔ وہ لڑکی جادو بن کر میرے آواز پر قابو پا گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں، وہ جینس پہننے والی ماڈرن لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پیار ہونے لگا۔ میں آمنہ کو دھوکہ دینے لگا تھا۔ آمنہ بیچاری جانتی بھی نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پہ سونا، وہ پیار میں ہر حد پار کر چکی تھی، لیکن میں مرد تھا نا، کب قدر کر سکا اس کی۔ پھر ایک دن آمنہ کو مجھ پر شک ہی ہو گیا تو مجھ سے پوچھتی، آپ کس سے دیر تک بات کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر، لیکن ٹال جاتا۔ ایک دن مجھے لگا وہ سو گئی ہے، میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا لیکن آمنہ کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں اس نے سن لی،
میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو آمنہ سامنے کھڑی تھی، میرے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بھرا رو رہی تھی۔ کہنے لگی کامران کیوں کیا ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا بتاتا، مرد تھا۔ پہلے پیار سے سمجھانا چاہا، جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ کامران آخر میری محبت کہاں کم پڑ گئی؟ میں بے چین ہو رہا تھا دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا کہ مرد ہو تو طلاق دے دو۔ میں بھی غصے میں تھا، میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے جیسے پاگل ہوگی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کیا بول دیا غصے میں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی تو آمنہ میری بات سنو۔ وہ درد سے ڈوبتی آواز میں بولی کامران تم نے مجھے طلاق دے دی۔ اپنی آمنہ کو وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں اس کے بازو پہ سر نہیں رکھوں گی۔ میں کس کا انتظار کروں گی؟ تم نے تو دعا کا حق بھی چھین لیا۔ میرا غصہ مجھے برباد کر گیا۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا، لیکن کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ میری دوسری بیوی آمنہ سے بہت الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنے کپڑے، جوتے، پارلر جانا، کھانا باہر سے منگوانا، اگر میں کچھ کہتا تو مجھے بھی سنا دیتی، مجھے کچھ اہمیت نہ دیتی۔ پھر ہمارا جھگڑا ہونے لگا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے، میری دوسری بیوی جو مجھے دھوکے باز نکلی، مجھ سے تنگ آ کر میرا سب کچھ لوٹ کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی۔ میں اجڑ گیا، اب اپنی پہلی بیوی لانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا۔ پھر 2 سال بعد سنا کہ اس کی شادی ہوگی۔ ایک دور کے کزن سے اس کا نمبر لیا۔ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا وہ آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نام لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسج آیا کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں، مجھے اپنے بازو پہ سر رکھ کر نہیں سونے دیتے، مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا، مجھے تانا دیتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دی تھی، اس کے 5 بچوں کی ملازمہ ہوں میں، بس مجھے نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ کامران آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ، میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا۔ میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا کامران۔ میرا یہ شوہر اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، مجھے گھر چھوڑ کر کہ خیال رکھوں گھر کا، تمہارے وعدوں کا، شکریہ۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا، اس کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں، اس کی تصویر سے باتیں کرتا۔ اکثر لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، مرد تھا نا، اتنی محبت کرنے والی ہمسفر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خواب سجا بیٹھا تھا۔ میں تو زندہ تو ہوں مر جانے کے لیے۔ ایسے تمام مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قدر کرو اپنی ہمسفر کی، کہیں پھر میری طرح آنسو مقدر ہو جائیں۔ میں نے اپنی بے وفائی سے آمنہ کی زندگی جہنم بنا دی۔ دعا کرنا میں بخشا جاؤں۔ خودکشی کو دل چاہتا ہے لیکن خدا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے، رو رو کر میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں اندھے ہو جاؤ گے، مگر کیا کروں، مجھے روئے بغیر سکون نہیں آتا۔ دوستو ایسے کوئی ایک آمنہ نہیں بلکہ دنیا میں بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسے مردوں کے ساتھ بھی پھر کامران کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ خدا را قدر کریں اپنی ہمسفر کی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آمنہ کی محبت کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔